بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام فوزیہ ہے اور شاید یہ نام بھی میری زندگی کی طرح پرانا اور بوسیدہ ہو چکا ہے۔ میں روز سحری کے وقت اپنی ماں کے بستر کے پاس بیٹھی یہ سوچتی ہوں کہ آج پھر کیا ہم افطار تک زندہ رہیں گے یا نہیں۔ رمضان کا رحمتوں والا مہینہ ہے اور ہمارے گھر پر ابھی تک رحمت نے دستک تک نہیں دی۔ غربت نے ایسا ڈیرا جما لیا ہے کہ اب تو جینے پر سے بھی دل اٹھ چکا ہے۔ اماں کی بیماری نے سارا گھر اجاڑ دیا ہے اور میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ ماں کے لیے دوا لا سکوں یا بہن بھائیوں کے لیے روٹی بنا سکوں۔ رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو دل میں ایک عجیب سا خوف چھا گیا تھا، کیونکہ روزہ رکھنا تو آسان ہے مگر کھولنے کے لیے جب کچھ نہ ہو تو وقت کاٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سارے دن کی بوجھ اور پیاس برداشت کرنے کے بعد دل چاہتا ہے کہ لبوں پر کوئی میٹھا مشروب ہو، مگر میرے پاس سوائے گرم پانی کے اور کچھ بھی میسر نہ ہوتا۔ پچھلے 3 دن سے صرف کچھ ہی کھجوریں بچی تھیں جو پڑوسن نے ترس کھا کر دے دی تھیں، اور اب تو وہ بھی ختم ہو گئیں۔ پچھلی رات سحری کے وقت میں نے آٹے کا ڈبہ کھولا تو وہ بھی خالی نکلا۔ دل چاہا کہ اماں کو جگا کر رو دوں، مگر ان کے پاس بھی وہی دکھ ہیں جو مجھے ہیں، شاید اس سے بھی کئی زیادہ۔ ان کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے اور چہرے کی زردی مجھے اندر تک ہلا دیتی ہے۔ چھوٹا بھائی بار بار آ کر کہتا ہے، آپی شام کو پکوڑے بناؤ گی؟ میں ہنس کر کہتی ہوں، ہاں بیٹا کیوں نہیں، مگر دل کے اندر ایک ہوک سی اٹھتی ہے، اللہ جانے پکوڑوں کا آٹا کہاں سے آئے گا۔ میں روز اپنی چھت پر جا کر دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسا وسیلہ دے دے کہ کم از کم افطار کے وقت بچوں کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ نیچے گلی میں سے بچوں کی آوازیں آتی ہیں جو اپنے گھروں سے ملنے والے افطاری کے سامان پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اور میں بس چھت پر بیٹھی آسمان کی طرف دیکھتی رہتی ہوں کہ یا اللہ تو بھی تو دیکھ رہا ہے نا، ہمارے گھر کی خاموشی، ہماری بھوک، ہماری ماں کی بیماری، سب کچھ۔ کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ اماں کے سرہانے بیٹھ کر رونا شروع کر دوں، مگر ان کے کمزور چہرے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کے آنسو پی جاتی ہوں، کیونکہ اگر میں بھی ٹوٹ گئی تو یہ سب کون سنبھالے گا۔ مجھے اپنی ماں کے مرجھائے ہاتھ اور چھوٹے بہن بھائیوں کے بھوکے چہرے دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم خالی ہاتھ ہیں۔ رمضان کا چاند روز نیا ہوتا ہے مگر ہماری امیدیں پرانی ہو چکی ہیں۔ پچھلے ماہ تک ہمارے گھر کے حالات کافی حد تک بہتر تھے، کیونکہ ماں کچھ نہ کچھ کما رہی تھی جس سے ہم کم از کم بھوکے تو نہیں سوتے تھے۔ وہ امیروں کی کوٹھیوں میں کام کر رہی تھیں، ہمیں پال رہی تھیں، لیکن پچھلے 15 دن سے ان کو کھانسی اور بخار نے ایسا جکڑا تھا کہ وہ بستر کی ہو کر رہ گئی تھی۔ ان کا لایا ہوا راشن بھی اب ختم ہو چکا تھا۔ مجھے آج بھی وہ رمضان یاد آتا ہے جب ابا زندہ تھے۔ وہ رمضان شاید ہماری زندگی کا آخری خوشیوں بھرا مہینہ تھا، جب ہم سب نے مل کر سحری اور افطاری کرتے تھے۔ ابا مزدوری کے لیے صبح جاتے تو شام کو جیسے ہی محلے کی مسجد سے اذان مغرب کی آواز بلند ہوتی وہ آنگن کے دروازے پر آ کھڑے ہوتے۔ گرمی سے پسینے میں شرابور مگر چہرے پر مسکراہٹ ہوتی۔ ان کے ہاتھ میں اکثر کوئی نہ کوئی چھوٹا سا تحفہ ضرور ہوتا تھا، خاص طور پر میرے لیے، کیونکہ میں ان کی سب سے بڑی بیٹی تھی اور ان کے دل کے بھی زیادہ قریب تھی۔ وہ ہمیشہ رمضان کے مہینے میں فروٹ تو ضرور ہی لے کر آتے تھے، کبھی 2 سیب، کبھی 4 کیلے، کبھی کبھی بازار سے سستے پکوڑے یا سموسے۔ ہم بہن بھائیوں کی خوشی دیکھنے والی ہوتی۔ مجھے تو خاص طور پر یاد ہے کہ وہ مجھے الگ سے ایک امرود یا سیب لا دیتے، کہتے، فوزیہ بیٹا تو نے روزہ رکھا ہے نا، یہ تیرے لیے ہے، اور میں خوشی سے جھوم جاتی۔ اماں بھی ابا کو دیکھ کر ہلکی سی مسکرا دیتی۔ حالانکہ غربت کے باوجود ابا کی محبت اور شفقت نے ہمیں کبھی احساس نہیں ہونے دیا کہ ہم کتنے غریب ہیں۔ سچ بات ہے، باپ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کے بعد پتہ لگتا ہے کہ زمانے کی گرمی کیا ہوتی ہے۔ ابا افطاری کے وقت ہمیشہ کہتے تھے، اللہ کا شکر ہے بچوں، روٹی پیٹ بھر ہو یا نہ ہو، مگر مل کر کھانے کا سکون سب سے بڑا رزق ہے۔ ان کے یہ الفاظ مجھے اب تک یاد ہے۔ افطار کے وقت سب مل کر چٹائی پر بیٹھتے، ایک جگہ شربت ہوتا جو ابا اپنی مزدوری اور حق حلال کی کمائی سے مہیا کر کے دیتے تھے، اور ساتھ میں ایک پلیٹ میں چند پھل یا تھوڑا سا سالن۔ اماں اپنے ہاتھوں سے ابا کو سب سے پہلے دیتی۔ تم نے سارا دن مزدوری کی ہے، مگر ابا ہمیشہ کہتے، نہیں بچے پہلے کھائیں گے، اور وہ ہمیشہ ہم بہن بھائیوں کی خوشی دیکھتے رہتے، گویا ہماری مسکراہٹ ہی ان کی افطاری تھی۔ پھر وہ وقت بھی تھا جب رات کو تراویح کے بعد واپسی پر ابا میرے لیے مسجد کے باہر سے مٹھائی کا ایک چھوٹا سا پیس لے کر آتے۔ میں جب ان سے کہتی کہ ابا آپ کیوں پیسے ضائع کرتے ہو،
تو وہ ہنس کر کہتے، میری فوزیہ روزے دار ہے، اس کے منہ میں مٹھاس نہ ہو تو بھلا کیسا رمضان۔ وہ باتیں اب جب یاد آتی ہیں تو آنکھوں سے آنسو خود بخود بہنے لگتے ہیں۔ اب ابا نہیں ہے، ان کے بعد تو جیسے ہمارا گھر بھی خاموش ہو گیا ہے، جیسے سب کچھ اجڑ گیا ہو۔ پچھلے سال تو وہ خود جا کر سب کچھ لے آتے تھے، اور اب میں خود بھاگتی پھرتی ہوں کہ کسی کے در سے تھوڑا سا راشن یا افطاری کا سامان مل جائے۔ ابا کے جانے کے بعد اماں جیسے اندر سے ٹوٹ گئیں، اور ہم سب بہن بھائیوں کا سہارا بھی جاتا رہا۔ اس سال جب رمضان آیا تو ابا کی قبر پر جا کر روتے ہوئے دل میں یہی سوچتی رہی کہ ابا دیکھو نا، اس بار آپ کے بغیر رمضان کیسا سونا سونا ہے، نہ آپ کے لائے ہوئے پھل، نہ وہ مسکراہٹ، نہ ہی وہ رات کی کہانیاں جو دن بھر محنت مزدوری کرنے کے بعد وہ ہمیں سنایا کرتے تھے۔ کبھی دل چاہتا ہے کہ کاش ابا پھر سے واپس آ جائیں، پھر سے شام کو آنگن کا دروازہ کھلے اور ابا مسکراتے ہوئے کہیں، فوزیہ دیکھ میں تیرے لیے سیب لایا ہوں۔ مگر اب یہ سب خواب بن چکا ہے، اب تو صرف ان کی قبر پر جا کر ہی دل کا بوجھ ہلکا کرتی ہوں۔ والد کے مرنے کے بعد جیسے زندگی یکسر بدل گئی۔ وہ جو کل تک ہمیں ہنسا ہنسا کر روزی لا کر دیتے تھے، وہی گھر اب ویران اور سنسان لگنے لگا۔ جب پہلا رمضان ابا کے بغیر آیا تو دل پر جیسے کسی نے پہاڑ رکھ دیا ہو۔ اماں تو ویسے ہی صدمے میں تھی، اور ہم چھوٹے بہن بھائی بس ان کے آس پاس ایسے پھرتے جیسے کسی اجڑے درخت کے سائے میں پنکھ کٹے پرندے۔ آنگن کے کونے میں پڑی ابا کی چارپائی کو میں روز آنکھوں میں آنسو بھر کر دیکھتی۔ لگتا تھا وہ ابھی آئیں گے، آ کر کہیں گے، فوزیہ بیٹا آج کیا بنایا؟ مگر وہ دن کبھی لوٹ کر نہ آیا۔ یہ کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے، جب اماں کام سے واپس آئیں تو ان کا بخار دیکھنے لائق تھا۔ آتے ہی بستر سے جا لگیں تو مجھے کہنے لگیں، فوزیہ بیٹا اب تو ہی ہمارا سہارا ہے۔ میں ان کی طرف دیکھتی رہی، سوچتی رہی کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ ایک کم عمر لڑکی جو خود بھی ماں کے سہارے جی رہی تھی، اب سب کا سہارا کیسے بنے گی؟ مگر دل میں جانے کہاں سے ہمت آ گئی۔ میں نے اماں سے وعدہ کیا کہ ان کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں کچھ نہ کچھ کروں گی، ان کو بھوکا نہیں سونے دوں گی۔ پھر دوسرے دن صبح سویرے میں سر پر چادر لیے گلی کے نکڑ پر بنے لوگوں کے گھروں میں کام مانگنے چل دی۔ جن گھروں میں کبھی ابا کی عزت تھی، وہی لوگ اب مجھے طرز بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کوئی دروازہ کھولتا، کوئی بند کر دیتا۔ ایک گھر کی عورت نے تو صاف کہہ دیا، ارے فوزیہ تم نوکرانی بن رہی ہو؟ حالات اس قدر بگڑ گئے ہیں کیا؟ ہمیں تو اس وقت نوکرانی نہیں چاہیے۔ میرے دل پر جیسے کسی نے نشتر مار دیا ہو۔ آنکھوں میں آنسو لیے واپس مڑی تو پھر سے پیچھے سے آواز آئی، ارے سن فوزیہ، جھاڑو پوچھا کر لے گی؟ مہینے کے 3,000 دے دوں گی، مگر صاف صاف کہہ رہی ہوں زیادہ امید مت لگانا، ایسا نہ ہو ہر روز چھٹی کر کے بیٹھ جاؤ۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا، کیونکہ گھر جا کے اماں کو کیا منہ دکھاتی۔ پہلا دن ایسا تھا کہ دل رو رہا تھا، پر ہاتھ رکے نہیں۔ ہمارا 2 کمروں پر مشتمل ایک کچا سا گھر تھا جس کی صفائی آسانی سے ہو جاتی تھی۔ پکے ٹائل والے گھروں کی صفائی میرے لیے بہت مشکل ہو رہی تھی۔ جھاڑو پوچھے کا بولا، مگر ان لوگوں کے برتن بھی دھونے پڑے، کپڑے دھوئے، زمین صاف کی۔ جب شام کو کام سے فارغ ہو کر گھر پہنچی تو جسم میں جان باقی نہ تھی، پر اماں کی مسکراہٹ دیکھ کر لگا جیسے دنیا کی سب دولت مل گئی ہو۔ انہوں نے جیسے ہی میرا ہاتھ پکڑا بولیں، بیٹا فوزیہ اللہ تجھے جزا دے گا، تو نے باپ کی جگہ لے لی۔ یہ سن کر آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر چہرے پر زبردستی مسکراہٹ لا کر اماں کو تسلی دی۔ اماں جب تک میں ہوں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ مگر یہ سب اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ روز کوئی نہ کوئی تانا ملتا۔ محلے کی عورتیں جو پہلے اماں سے دعا سلام کر جاتی تھیں، اب مجھے دیکھ کر ادھر ادھر ہو جاتیں، کچھ تو آپس میں خسر پھسر کرتی۔ دیکھو تو باپ مر گیا تو بیٹی کو نوکری پر لگا دیا اس عورت نے۔ کبھی دل چاہتا سب چھوڑ چھاڑ دوں، سب کے منہ پر جواب دے دوں، مگر پھر ماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کے بھوکے چہرے یاد آتے۔ رمضان کا مہینہ تھا، روز روزے رکھتی، سحری میں جو بچا کھچا ہوتا وہ کھا لیتی، اور افطار کے وقت کبھی کسی کے دیے ہوئے 2 پکوڑے، کبھی 1 روٹی اور پانی سے روزہ کھول لیتی۔ کام شروع کیے ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ ایک دن ایسا آیا، میری ہمت، میرا وجود سب جیسے جواب دے گئے۔ صبح سویرے ہی نیت باندھی تھی کہ آج کام پر ذرا جلدی نکلوں گی تاکہ واپس آ کر اماں کے سر میں تیل لگا سکوں، پر شاید میرا جسم اب اتنی مشقت کا عادی نہیں رہا تھا۔ روزے کی حالت میں 2 گھروں کا کام ختم کرتے ہی پسینے پسینے ہو گئی تھی، مگر دل کو سمجھایا
کہ فوزیہ ہمت کر، تجھے ہی تو اماں اور بہن بھائیوں کا سہارا بننا ہے۔ لیکن جیسے ہی تیسری گلی کے موڑ پر پہنچی، اچانک آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، کچھ دکھائی نہ دیا، بس ہر طرف دھند سی چھا گئی، سر میں چکر آنے لگا، پیر لڑکھڑائے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے میں زمین پر جا گری۔ میرے گرتے ہی راستے پر چلنے والے کچھ لوگ رک گئے، کوئی پاس آیا، کوئی دور کھڑا تماشا دیکھنے لگا۔ انسان بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں، کسی کا درد دیکھ کر بھی دل نہیں پگھلتا۔ تبھی ایک شناسا سی آواز کانوں میں پڑی، ارے فوزیہ، یہ کیا ہوا تمہیں؟ میں نے پلکیں جھپکیں، کوشش کی کہ کسی طرح سیدھی ہو جاؤں، لیکن جسم تو جیسے پتھر ہو چکا تھا۔ اس عورت نے جلدی سے پاس آ کر میرے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ شکر ہے کہ اس کا دل نرم تھا۔ بیٹا، یہ روزے کے ساتھ کام کہاں ہوتا ہے؟ خود کو کیوں مار رہی ہے؟ چھوڑ دینا سب کچھ، زندگی تو اپنی ہے نا، کیا حال بنا لیا ہے اپنا؟ میں نے آنکھیں کھولیں، اس کے دھندلے چہرے کو دیکھنے کی کوشش کی۔ گلا خشک تھا، الفاظ بمشکل نکل رہے تھے۔ باجی، میں نے روندھی ہوئی آواز میں کہا، چھوڑ دوں گی تو اماں کیا کھائیں گی؟ میرے چھوٹے بہن بھائی جو گھر بیٹھے میرا راستہ تک رہے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ یہ کہہ کر میں جیسے خود ہی رو دی۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہ لیتے تھے۔ باجی نے ایک پل کے لیے گہری سانس لی، شاید اس کی بھی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ فوزیہ، اللہ صبر دے تمہیں، میں سمجھتی ہوں تمہارا دکھ، مگر بیٹا اپنا خیال بھی رکھا کرو۔ ان کی بات سن کر دل چاہا کہ ان کے گلے لگ کر خوب رو لوں، سارا درد، ساری تکلیف کہہ دوں، مگر ضبط کیا۔ پھر کسی طرح اپنے کپڑے سیدھے کیے، ہاتھ سے ماتھے کا پسینہ پونچھا اور دھیرے سے اٹھ کر گھر کی راہ لی۔ راستے میں چلتے چلتے بار بار ابا کی باتیں یاد آتی تھیں۔ وہ کہا کرتے تھے، فوزیہ بیٹا، وقت برا آ جائے تو انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ابا کی وہ شفقت بھری نظریں، ان کے ہاتھ سے لائی ہوئی سحری کی چیزیں، وہ محبت سے کہا گیا جملہ، یہ دیکھ آج تیری پسند کی چیز لایا ہوں، بس وہی سب کچھ یاد آتا رہا اور دل میں ایک ہوک سی اٹھتی کہ ابا ہوتے تو کبھی مجھے یوں گرنے نہ دیتے، کبھی نہ چاہتے کہ میں یوں سڑک پر لاچار پڑی نظر آؤں۔ پھر خیال آتا، نہیں فوزیہ، ہار نہیں ماننی، اگر تو ہار گئی تو اماں اور چھوٹے بہن بھائی کہاں جائیں گے؟ اسی سوچ کے سہارے میں جیسے تیسے واپس گھر پہنچی۔ اماں دروازے پر ہی کھڑی تھیں، مجھے دیکھتے ہی آگے بڑھائیں اور وہ لمحہ جیسے پھر ضبط توڑ گیا۔ کیا ہوا بیٹا، کیوں اتنی تھکی تھکی لگ رہی ہو؟ میں نے اماں کے گلے لگ کر بس اتنا کہا، اماں بس تھوڑا چکر آ گیا تھا، اب ٹھیک ہوں، اور پھر جلدی سے اپنے آنسو چھپانے کے لیے منہ دوسری طرف کر لیا۔ اماں شاید سب کچھ سمجھ گئیں، مگر بولیں کچھ نہیں، بس میرے سر پر ہاتھ پھیرتی رہیں، اور میں دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرتی رہی، یا اللہ، ماں کو کبھی مجھ سے جدا نہ کرنا، ان کی جھکی ہوئی کمر کو سیدھا کرنے کے لیے مجھے ہمت دے، میرے چھوٹے بہن بھائیوں کو یتیمی کی ذلت نہ دیکھنی پڑے۔ یہ سب سوچتے سوچتے میں چھت پر جا بیٹھی۔ روز رات کو وہی چھت میری ہمراز بنتی۔ آسمان کے چمکتے ستارے جو کل تک مجھے خوبصورت لگتے تھے، اب آنکھوں سے آنسو چھپاتے وقت کے گواہ بن چکے تھے، اور انہی سوچوں میں اکثر چھت کی منڈیر پر بیٹھ کر دعا کرتی، یا اللہ، اگر انسانوں نے در بند کر دیے ہیں تو اپنے در کا وسیلہ بنا دے، تو اپنے بندے یا فرشتے بھیج دے جو میری ماں کی دوا، میرے بہن بھائیوں کا کھانا دے سکے۔ کبھی کبھی دل کرتا تھا کہ اللہ کے کسی نیک بندے سے دعا کرا لوں، شاید اس کے وسیلے سے ہماری زندگی بدل جائے۔ پھر وہی چاند دیکھ کر سوچتی، یا اللہ، یہ چاند تو سب کے آنگن میں چمکتا ہے، امیروں کے گھروں میں بھی، غریبوں کی چھتوں پر بھی، تو پھر رزق کیوں نہیں سب کو برابر دیتا؟ پر اگلے ہی لمحے آنکھ صاف کرتی، خود کو سمجھاتی، نہیں فوزیہ، صبر کر، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ یہی وہ وقت تھا جب مجھے پہلی بار چھت پر بیٹھے بیٹھے وہ اجنبی سی روشنی نظر آئی، جیسے کوئی سفید سا سایہ ہو جو میرے بہت قریب آ کر رکا، مگر مجھے کچھ کہا نہیں۔ پہلے تو میں سمجھی کوئی وہم ہے، مگر جب روز افطار کے وقت چھت پر جاتی اور وہی سایہ دور بیٹھا دکھائی دیتا تو دل میں ایک عجیب سی ٹھنڈک پڑ جاتی۔ شاید اللہ نے میری فریاد سن لی تھی، شاید وہی سایہ میری کہی انسنی دعاؤں کا جواب تھا۔ کچھ دن یوں ہی گزرے، پھر ایک دن رات کا وقت تھا۔ اماں تو پہلے ہی مغرب کے بعد تھکن سے نڈھال ہو کر لیٹ گئی تھیں، اور چھوٹے بہن بھائی بھی روزے کی حالت میں بھوک سے بے چین ہو کر جلدی سو گئے تھے۔ میں نے اماں کے پاؤں دبا کر جیسے ہی اپنا بوسیدہ سا بستر کونے میں بچھایا، دل میں ایک ہوک سی اٹھی، یا اللہ، کب تک یوں ہی غربت کے سائے تلے جئیں گے؟ کب تک فاقوں میں یہ روزے گزریں گے؟ اچانک عشاء کے بعد کا وقت ہو گیا۔ میں نے جائے نماز لی، وضو کیا اور چھت کی طرف چلی آئی۔
میں نے دیکھا کہ چھت کے ایک کونے سے جیسے دھندلی سی روشنی اتر رہی ہو۔ پہلے تو میں نے سمجھا شاید محلے کی کسی گلی کا بلب ٹوٹا ہوا ہے یا چاندنی چھن کر آ رہی ہے، مگر یہ روشنی عام روشنی جیسی نہیں تھی۔ اس میں عجیب سی سکون دینے والی چمک تھی، جیسے روح تک اترتی ہو۔ پہلے تو دل کانپا کہ کہیں کوئی چور نہ ہو، کہیں کوئی سایہ تو نہیں، مگر وہ روشنی نہ چوری کا اندھیرا تھی نہ سائے کا خوف۔ میں دبے پاؤں اوپر چھت پر چڑھ گئی۔ دراصل بچپن سے جب بھی دل گھبراتا میں چھت پر جا کر آسمان دیکھتی، ابا سے باتیں کرتی تھی جو اب آسمانوں میں جا بسے تھے، مگر آج چھت پر قدم رکھا تو فضا ہی بدلی ہوئی تھی۔ ٹھنڈی سی ہوا جیسے کسی کے نرم پر میرا چہرہ چھو رہے ہوں۔ آسمان پر چاند کہیں نظر نہ آتا تھا، مگر پھر بھی جیسے پوری چھت پر دودھیا سی روشنی بکھری ہو۔ پہلے پہل میں سہم گئی، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ مگر پھر کچھ دیر بعد دل کو کچھ سکون آیا اور میں نے وہ منظر ٹھیک سے دیکھا۔ چھت کے بیچوں بیچ جیسے روشنی کا ایک گول دائرہ تھا اور اس کے ارد گرد ہلکی ہلکی مہک آ رہی تھی، ایسی خوشبو جو میں نے زندگی میں کبھی نہ سونگھی تھی، نہ گلاب جیسی نہ چنبیلی جیسی، بلکہ جیسے جنت کی خوشبو ہو۔ میں نے آہستہ سے دل میں کہا، اگر تو کوئی فرشتہ ہے یا اللہ کا کوئی بندہ تو مجھے ڈراؤ نہیں، مجھے بس اپنی اماں اور بہن بھائیوں کے لیے رزق مانگنا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ روشنی بس جیسے جواب دے رہی ہو کہ فوزیہ، ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں، تمہارا دکھ سن رہے ہیں۔ پھر ایک لمحہ ایسا آیا کہ میں نے دیکھا اس روشنی میں جیسے دھواں سا اٹھا اور دھوئیں کے اندر ایک سایہ سا ابھرا، لمبا، سفید لباس پہنے، چہرہ دیکھنے سے قاصر، جیسے چمکتا نور ہو۔ میرا دل جیسے حلق میں آ گیا، خوف اور سکون کا ملا جلا سا عالم۔ دل نے کہا، یہ انسان نہیں، کوئی نورانی مخلوق ہے۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، کون ہیں آپ انسان تو نہیں لگ رہے۔ خاموشی چھا گئی، صرف ہوا کی سرگوشیاں تھیں، اور تب دل میں ایک بات اتری، جیسے کسی نے بغیر بولے مجھ سے کہا ہو، ہم تمہارے دکھ دیکھتے ہیں، ہم رب کے حکم سے تمہارے لیے آئے ہیں، صبر کرو، مدد آئے گی۔ میرے آنسو روا تھے، میں وہیں چھت پر بیٹھ گئی، ہاتھ اٹھا دیا آسمان کی طرف۔ یا اللہ، اگر تیری طرف سے کوئی ہے تو میرا پیغام اپنے فرشتے سے پہنچا دے۔ اماں بہت بیمار ہیں، دوائیاں نہیں، روزے میں سحری افطاری کا بھی بندوبست نہیں، اور میں تھک گئی ہوں کام کرتے کرتے۔ یا اللہ، تو غیب سے رزق دے۔ اور وہ روشنی آہستہ آہستہ سے مٹنے لگی، جیسے واپس آسمان کی طرف جا رہی ہو، مگر فضا میں وہ خوشبو، وہ سکون، وہ اطمینان باقی رہ گیا۔ اگلی صبح جب اٹھی تو اماں کی طبیعت پہلے سے بہتر تھی۔ وہ پہلی بار مسکرا کر بولی، فوزیہ، آج پتہ نہیں کیوں دل ہلکا لگ رہا ہے، رات جیسے کوئی روشنی خواب میں دیکھ رہی تھی۔ میں چونک گئی، اماں کو کیا خبر کہ وہ خواب نہیں، حقیقت تھی۔ شاید وہ نورانی مخلوق اماں کے دل کو بھی چھو گئی تھی۔ اس دن کے بعد میرا دل بدل گیا، جہاں ہار ماننے کو دل کرتا تھا وہ روشنی یاد آ جاتی۔ میں سوچتی، نہیں فوزیہ، اب تو کوئی ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ غیب سے مدد کرے گا۔ اور پھر کمال یہ ہوا کہ اگلے ہی دن کام سے واپسی پر محلے کی ہی ایک خاتون نے کہا، فوزیہ، کل میرے میاں بازار سے 2-4 جوڑے لے کر آئے، سوچا ایک تمہیں دے دوں، تم اپنے گھر کی کفالت کر رہی ہو، غریبوں کا بھی حق بنتا ہے ہم پر۔ اور اس نے میرے ہاتھ میں ایک نیا جوڑا تھما دیا جو عید کے دن بھی میرے نصیب میں نہ تھا۔ میں حیران کہ یہ سب کیسے؟ پھر یاد آیا وہ چھت کی روشنی، وہ نورانی سایہ، شاید واقعی کچھ بدلنے والا تھا۔ تب دل میں پہلی بار امید کی کرن جاگی۔ اسی دن کے بعد جیسے ہماری زندگی کی کالی راتوں میں ایک ننھی سی روشنی کا دیا جل اٹھا تھا۔ اگرچہ فاقوں اور غربت کی وہی کیفیت تھی، لیکن دل میں ایک انجان سا سکون اتر آیا تھا، جسے کسی نے آ کر یقین دلا دیا ہو کہ فوزیہ، اب تم اکیلی نہیں ہو۔ رمضان کے وہ دن سخت تھے، دھوپ اتنی تیز کہ روزے کی حالت میں محنت کرتے کرتے جان نکلتی محسوس ہوتی، مگر ایک عجیب بات ہوئی۔ اگلے دن سحری کے وقت جب میں نیند سے جاگی تو باورچی خانے میں برتنوں کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ دل میں خیال آیا شاید اماں پانی پینے اٹھی ہوں۔ چپکے سے اٹھی کہ دیکھوں اماں کیا کر رہی ہیں، شاید پھر کچھ سوچ سوچ کر رو رہی ہوں گی، لیکن جیسے ہی اندر قدم رکھا میں حیرت سے ٹھٹک گئی۔ اماں تو اپنے بستر پر بے خبر سو رہی تھی اور باورچی خانے کے کونے میں رکھی پرانی ٹوکری میں 3-4 نرم گرم روٹیاں، ایک چھوٹی پتیلی میں سالن اور ایک چینی کی پلیٹ میں 2 کھجوریں اور دودھ کا پیالہ پڑا تھا۔ میری آنکھیں پھٹ گئیں، یہ کہاں سے آیا؟ دل میں وسوسے اٹھے، کیا کوئی ہمسایہ رات کے وقت دے گیا؟ پر پھر برتن ہمارے پرانے گھر کے ہی کیوں؟
چند لمحے پہلے وہ خالی پڑے تھے، اب ان میں اتنا سب کچھ۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں آگے بڑھی، ہاتھ لگا کر دیکھا تو روٹیاں ابھی گرم تھیں، جیسے کسی نے ابھی تازہ پکائی ہوں۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یا اللہ، تو نے سن لی۔ پھر وہ رات یاد آئی جب چھت پر وہ نورانی روشنی دیکھی تھی۔ دل نے کہا یہ کسی انسان کا کام نہیں، یہ وہی غیب کا رزق ہے۔ میں نے جلدی جلدی اماں کو جگایا۔ اماں، اماں دیکھیے تو، اللہ نے کیا بھیجا ہے۔ اماں آنکھیں ملتی اٹھیں اور جیسے ہی سالن، روٹیاں اور دودھ دیکھا وہ بھی حیران ہو گئیں۔ فوزیہ، یہ کس نے رکھا بیٹا؟ میں نے روتے روتے سب کہہ سنایا۔ اماں نے مجھے گلے لگا لیا اور بس اتنا بولیں، بیٹا اللہ غیب سے رزق دیتا ہے اپنے بندوں کو، شاید کسی نیک روح کو تیرے صبر پر رحم آ گیا۔ پھر ہر دوسرے تیسرے دن کبھی کسی برتن میں سالن، کبھی چاول، کبھی 2-3 پھل اور اکثر افطاری کے وقت کھجوریں اور شربت جیسا کچھ آ جاتا، وہ بھی اس طرح کہ ہم کمرے سے باہر نکلتے تو ٹوکری رکھی ملتی یا کبھی باورچی خانے میں رکھا ہوتا، جیسے کسی نے ہمارے سوتے میں رکھ دیا ہو۔ پہلے پہل ہم دونوں ماں بیٹی سہم گئیں کہ یہ کون ہے، کیا یہ کوئی انسان ہے یا کوئی اور مخلوق؟ پھر دل کو تسلی آئی کہ شاید اللہ نے کوئی نیک جن ہماری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ اور پھر چھوٹے بہن بھائی جو ہمیشہ سحری میں صرف پانی پی کر سو جاتے تھے، اب خوشی خوشی روٹی اور سالن کھاتے۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے مگر چہرے پر اطمینان آ جاتا۔ ایک دن میں نے دل میں ٹھان لیا کہ دیکھنا ہے کون ہے جو ہماری مدد کرتا ہے۔ رات کو چھت پر جا کر جاگتی رہی۔ سرد ہوا چل رہی تھی، چاندنی رات تھی، آسمان پر ستارے جیسے ہنس رہے ہوں، مگر میرا دل دھڑک رہا تھا کہ اب کچھ نظر آئے گا۔ کافی دیر بعد جیسے نیند کے جھونکے آنے لگے، اچانک ایک دم پھر وہی دودھیا روشنی چھت کے کونے سے اترتی دیکھی، مگر آج کی رات کچھ اور تھی۔ اس بار روشنی کے بیچ ایک بوڑھا سا سایہ تھا، جیسے کوئی بہت بزرگ انسان، سفید داڑھی والا، نورانی چہرہ۔ میں بے اختیار کھڑی ہو گئی۔ بابا، آپ کون ہیں؟ آواز آئی، بہت ہلکی، جیسے ہوا میں تیرتی ہوئی۔ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، رب نے تمہارے صبر پر ہمیں بھیجا ہے، روز سحری اور افطار کا انتظام ہم کریں گے، بس تم ہمت نہ ہارنا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بابا، اماں بہت بیمار ہیں، ان کے لیے دوا نہیں ہے۔ نورانی چہرے نے پیار سے کہا، کل صبح دوا بھی ہوگی اور اللہ کا دیا ہوا کچھ اور بھی۔ اگلے دن اماں بخار میں مبتلا تھیں۔ میں ان کے سرہانے بیٹھی پٹیاں رکھ رہی تھی اور بے صبری سے کسی معجزے کی منتظر تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو محلے کی ایک عزت دار خاتون سامنے کھڑی تھی۔ اندر آ کر اماں کی طبیعت پوچھی اور 5,000 روپے اماں کو پکڑائے۔ یہ لے لو بہن، اللہ تمہارے درد تکلیف دور کرے۔ پھر وہ چلی گئی اور میں حیران کہ جو خواب سا منظر رات دیکھا تھا وہ سچ ہو گیا۔ ایسے لگتا تھا جیسے چھت پر آباد وہ نیک جنات اب ہماری زندگی کا حصہ بن گئے تھے، اور رمضان کا ہر روزہ جو کبھی فقط پانی پر کھلتا تھا، اب اللہ کی رحمت سے کھجور، روٹی، سالن، شربت اور کبھی کبھی پھلوں سے افطار ہوتا۔ اور پھر ایک دن چھوٹے بھائی نے کہا، آپی، آج آسمان پر جو بڑا چمکتا ستارہ ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے کیا؟ میں نے ہنس کر کہا، ہاں، شاید وہی روشنی والے بابا ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ سن کر سب ہنسنے لگے، مگر دل کے اندر ہم جانتے تھے کہ یہ کوئی خواب یا تصور نہیں، رب کے بھیجے ہوئے بندے ہیں جو ہماری غم بھری راتوں میں روشنی بن گئے ہیں۔ واقعی جیسے جیسے دن گزرتے گئے ہماری جھونپڑی میں آتی وہ خاموش مدد سب کی نگاہ میں آنے لگی۔ جن گھروں میں پہلے کبھی کسی نے ہمیں ایک گھونٹ پانی تک نہ پوچھا تھا، اب وہی دروازے پر کھڑے ہو کر جھانکنے لگے تھے۔ پہلے تو کسی کو شک نہ ہوا، مگر جب بار بار نئے نئے برتنوں میں کھانا آنے لگا، کبھی پھل، کبھی نئے کپڑوں کی جوڑی، تو محلے کی عورتوں کے دلوں میں کھلبلی مچ گئی۔ ایک دن عصر کے بعد میں راشن لینے نکلی تو سامنے گلی میں کھڑی خالہ شمیم نے آواز دے دی، او فوزیہ، ذرا ادھر تو آ۔ میں نے سر پر چادر درست کی اور ادب سے سلام کر کے ان کے قریب ہو گئی۔ خالہ نے بڑی معنی خیز نظروں سے مجھے دیکھا، پھر ہلکی سی ہنسی دبا کر بولیں، ماشاء اللہ بیٹی، اللہ نے بڑی ترقی دے دی لگتا ہے، ہم تو سمجھے تھے بیچاری کے دن روتے کٹیں گے، پر تمہارے تو وارے نیارے ہو گئے ہیں۔ ان کے الفاظ مجھے اندر تک توڑ گئے۔ کیسے بتاتی کہ یہ سب میرا نہیں، اللہ کا کرم ہے، پر چپ رہی، صرف اتنا کہا، خالہ سب اللہ کا دیا ہے، مگر ان کی باتوں نے دل زخمی کر دیا۔ گھر آئی تو آنکھیں بھیگ گئیں۔ اماں نے آنکھوں میں نمی دیکھی تو پوچھا، کیا ہوا بیٹا؟ میں نے اماں کو سب بتایا تو وہ گہرا سانس لے کر بولیں، بیٹا دنیا تو باتیں بناتی ہے،
کسی کا دکھ نہیں دیکھتی. تو صبر کر، رب دیکھ رہا ہے. پر بات یہی نہ رکی. ہر دوسرے دن محلے کی لڑکیاں جو کبھی مجھے گھاس نہ ڈالتی تھیں راستہ روک کر بولیں، فوزیہ سچ سچ بتا، کہاں سے آتا ہے روز سالن، پھل اور دودھ؟ کوئی ہے نا جو چپکے سے تجھے دیتا ہے؟ ان کے لہجے میں شک، طنز اور حسد چھپے تھے. میرا دل دھک دھک کرنے لگا. کیسے سمجھاتی، کیسے بتاتی کہ یہ جنات کی مدد ہے؟ اگر بولتی تو شاید پاگل سمجھ لیتی یا مذاق اڑاتی. بس چپ چاپ کہہ دیا، بہنوں اللہ کا شکر ہے اس نے راستہ بنایا ہے. لیکن پھر کیا تھا، گلی گلی میرے بارے میں باتیں ہونے لگی. کبھی گلی میں چلتی تو پیچھے سے کوئی بات کرتا، سنا ہے کہیں باہر سے کسی نے پیسے بھیجے ہیں. کبھی کوئی کہتا، کوئی چھپ چھپ کر رات میں ملنے آتا ہے جو روز کچھ دے جاتا ہے. کبھی تو الزام لگانے سے بھی نہ چوکتے، لگتا ہے کسی امیر آدمی سے تعلقات بنا لیے ہیں، تبھی تو روز سحری اور افطاری کے لیے سب تیار ملتا ہے، ورنہ کل تک تو یہ لوگ ٹھنڈے پانی کو ترستے تھے. یہ سن سن کر میرا دل کٹنے لگا تھا. رات چھت پر جا کر میں جنات کی روشنی کی طرف دیکھتی اور رو کر کہتی، بابا آپ تو سب جانتے ہیں، مجھے اس ذلت سے بچائیں. لوگ ہم ماں بیٹی کی عزت پر انگلی اٹھا رہے ہیں. ایسا لگتا تھا جیسے آسمان بھی میرے آنسو دیکھ رہا ہو، چاند بھی شرمندہ لگتا تھا، جیسے مجھ سے معافی مانگ رہا ہو کہ وہ ان لوگوں کی باتیں نہیں روک سکا. پھر ایک رات جب سب سو گئے، میں چھت پر اکیلی بیٹھی روتی رہی. ہوا میں جیسے کسی کے آہستہ آہستہ چلنے کی آواز آئی. میں ڈر کے مارے پیچھے مڑی تو وہی نورانی بزرگ بابا سامنے کھڑے تھے. ان کی آنکھوں میں شفقت تھی مگر چہرہ آج تھوڑا سنجیدہ تھا. بابا نے نرمی سے کہا، فوزیہ بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ میں بلک بلک کر رونے لگی اور ہچکیوں کے بیچ ساری بات کہہ سنائی. بابا نے محبت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولے، بیٹی یاد رکھ، جو صبر کرے اللہ اس کے لیے آسانی بناتا ہے. لیکن دنیا تو ہمیشہ باتیں کرے گی. ہم تمہاری مدد بند نہیں کریں گے، ہاں مگر اب وقت آ گیا ہے کہ اللہ تمہیں اپنے پاؤں پر کھڑا کرے. میں نے حیرانی سے پوچھا، بابا وہ کیسے؟ بابا مسکرائے اور کہنے لگے، کل صبح تمہیں روزی کا ایک نیا ذریعہ ملے گا. اللہ نے تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دیے ہیں. میرے آنسو جیسے خوشی میں بدل گئے. دل ہی دل میں شکر ادا کرتی رہی. اور واقعی اگلی صبح جیسے ایک معجزہ ہوا. قریب کے مدرسے کی استانی اماں کے پاس آئیں اور کہا، باجی مدرسے کے لیے صفائی والی کی ضرورت ہے، تمہاری فوزیہ محنتی ہے، اسے رکھ لیں؟ اماں نے خوشی سے میری طرف دیکھا اور یوں اللہ نے جنات کے ساتھ ساتھ دنیاوی وسیلہ بھی پیدا کر دیا تاکہ لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں. مگر پھر بھی کچھ زبانیں تو چپ نہ ہو سکیں. یہ محلے کی عورتوں کا دستور ہے نا، جن کی نظر دوسروں کے رزق پر، خوشی پر اور گھر کے چراغ پر رہتی ہے. اگلے دن جب میں مدرسے پہنچی تو دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی. پہلی بار اتنی بڑی تنخواہ پر نوکری کرنے جا رہی تھی. رستے میں اپنے آنسو پیتے ہوئے بار بار رب سے دعا کرتی جا رہی تھی، یا اللہ عزت بچانا، بس عزت بچانا، ماں کی بوڑھی آنکھوں کی لاج رکھ لینا. مدرسہ بہت سادہ سا تھا. چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھنے آتے تھے اور کچھ لڑکیاں جو دینی تعلیم حاصل کرتی تھیں. جب میں اندر پہنچی تو استانی صاحبہ نے نرمی سے مسکرا کر کہا، فوزیہ بیٹا ہم سب تمہیں جانتے ہیں، محنتی بچی ہو، تم بس دل لگا کر کام کرنا. ان کے لہجے میں عجیب سی ماں جیسی شفقت تھی جس نے میرے ڈرتے دل کو کچھ سکون دیا. پہلا دن تھا تو صفائی کے کپڑے تھامے میں مدرسے کے کمرے صاف کرتی رہی، فرش دھوتی رہی، کپڑے جھاڑتی، بچوں کے جوتے سیدھے کرتی، پانی بھرتی. دل میں عجیب سی خوشی بھی تھی کہ جو کھا رہی ہوں وہ اپنا کمایا ہوا ہے. 20,000 ماہانہ تنخواہ مقرر ہوئی تھی. مگر دل ابھی سنبھلا نہ تھا کہ آزمائش نے دروازہ کھٹکھٹا دیا. مدرسے میں کچھ عورتیں بھی تھیں جو اپنے بچوں کو چھوڑنے آتی تھیں. ان میں سے 2-3 نے آپس میں خسر پسر شروع کر دی. ہاں یہ وہی فوزیہ ہے نا، سنا ہے اب بڑی کھاتی پیتی بن گئی ہے اور اب کام کرنے آ گئی. ارے اسے کیا ضرورت ہے اب کام کرنے کی، سنا ہے کہیں سے مدد ملتی رہتی ہے. میرے کانوں تک ان کی آوازیں آئیں اور دل جیسے ٹکڑوں میں بٹ گیا. پر میں نے سر جھکا لیا کیونکہ یہ تو مجھے پتا تھا کہ لوگوں کی زبان کون بند کر سکتا ہے. پھر استانی صاحبہ پاس آئیں، میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، بیٹا لوگوں کی باتوں کی پرواہ مت کرو، بس اپنے کام پر دھیان دو. ان کے اس پیار نے میرے دل کو بہت حوصلہ دیا. پہلے ماہ کے بعد جب تنخواہ ملی تو دل خوشی سے بھر گیا. لیکن میری ماں نے جب وہ نوٹ ہاتھوں میں لیے تو ان کی آنکھوں میں چمک تھی جیسے وہ لاکھوں کی دولت ہو. اماں نے وہ پیسے سینے سے لگا کر کہا، بیٹی یہ رزق سب سے پاک ہے، تو نے اپنی محنت سے کمایا ہے، اللہ اس میں برکت دے گا.
اور واقعی وہ پیسے ہمارے لیے جنت کا سامان بن گئے۔ اب جو بھی جنات کی طرف سے آتا وہ جیسے اللہ کا خاص انعام لگتا۔ ہم دونوں ماں بیٹی سحری میں مل بانٹ کر کھاتے، افطاری میں کبھی ایک کھجور سے روزہ کھولتے تو جنات کی طرف سے آنے والے شربت سے پیاس بجھاتے۔ مگر حالات نے ایک اور کروٹ لی جب محلے کی عورتوں نے مدرسے میں جا جا کر میرے بارے میں باتیں کرنی شروع کر دیں۔ یہی ہے وہ لڑکی جس کے گھر روز کھانے آتے ہیں، نہ کوئی باپ نہ کوئی بھائی، تو پھر یہ سب آتا کہاں سے ہے؟ مدرسے میں لگا لی نوکری، پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہوگی۔ مجھے خبر تھی کہ کون کیا کہہ رہا ہے، مگر میں نے ہر بار سر جھکا لیا۔ دل میں بس یہی سوچتی رہی کہ رب جانتا ہے میرا حال، وہی مجھے سرخ رو کرے گا۔ لیکن ایک دن حد ہو گئی جب ایک عورت نے استانی صاحبہ سے کہہ دیا، آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیسی لڑکی کو رکھا ہے، کہیں مدرسے کے نام پر دھبا نہ لگ جائے۔ یہ سن کر دل جیسے زمین پر گر پڑا۔ مجھے لگا شاید استانی صاحبہ بھی اپنی نکال دیں گی، مگر وہ میری طرف آئیں اور کہا، فوزیہ بیٹا ان باتوں کی پرواہ نہ کرنا، جو دل صاف ہوتا ہے اس کو اللہ کی طرف سے مدد ملتی ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ان کی ان باتوں نے مجھے اور مضبوط بنا دیا۔ شام کو جب گھر آئی تو ماں نے میرے آنسو دیکھے اور سینے سے لگا لیا۔ بیٹی صبر کر، رب دیکھ رہا ہے، جو لوگ تجھے تانے دے رہے ہیں کل وہی لوگ تیری عزت کی مثال دیں گے۔ ماں کی یہ بات سچ ثابت ہوئی۔ ایک دن مدرسے میں ایک امیر عورت اپنے بچے کے ساتھ آئی۔ اس نے مجھے کام کرتے دیکھا اور شاید میری آنکھوں کی اداسی پڑھ لی۔ پوچھنے لگی، بیٹی تم یہاں کام کرتی ہو؟ میں نے سر جھکا کر کہا، جی خالہ۔ اس نے استانی صاحبہ سے میرے بارے میں سب پوچھا اور پھر ایک دن میرے گھر آئی۔ ہاتھ میں بڑا سا تھیلا تھا، کپڑے، راشن اور ساتھ میں 5,000 روپے۔ میری ماں کی آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے انکار کیا تو اس نے کہا، بیٹی اللہ نے مجھے بھیجا ہے، تم جیسی بچیوں کی مدد کے لیے ہے، مت ٹالو، رب کا احسان سمجھو۔ یہ رب کا کرم تھا جو لوگوں کی زبانیں بند کرنے لگا تھا۔ اب جنات کے دیے گئے رزق کے ساتھ ساتھ دنیا والوں کے دل بھی نرم پڑنے لگے تھے۔ میرے اندر ایک نئی طاقت پیدا ہو رہی تھی۔ اب رات کو چھت پر جاتی تو جنات کے دیے نورانی برتنوں کو دیکھ کر مسکراتی اور دل ہی دل میں شکر ادا کرتی تھی، یا رب اب مجھے ہمت دے تاکہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکوں۔ کچھ ماہ یوں ہی گزرے۔ مدرسے کی نوکری سے جو تھوڑے بہت پیسے ملتے وہ ماں کے علاج اور گھر کے خرچ میں پورے نہ پڑتے، لیکن اب میری ماں کی آنکھوں میں امید کی ایک چمک آ چکی تھی جو پہلے نہیں تھی۔ ایسا لگتا جیسے اماں دل ہی دل میں میرے لیے دعائیں کرتی تھیں کہ یا اللہ میری بیٹی کے دن بدل جائیں۔ جب میں تراویح کے بعد چھت پر گئی تو وہاں روشنیوں کا ایک عجیب نظارہ تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے 14ویں کا چاند اتر آیا ہو اور سارا آسمان سنہری روشنی سے نہا گیا ہو۔ چھت کے ایک کونے میں وہی جنات کی رکھ چھوڑی ہوئی تھالیاں تھیں جن میں سادہ سی کھجوریں، دودھ اور کچھ پھل رکھے تھے، لیکن آج ان کے ساتھ ایک تھیلی بھی پڑی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے تھیلی اٹھائی۔ اندر سے چھوٹے چھوٹے خوبصورت سے گفٹ پیک نکلے جیسے کسی بڑی دکان میں بنے ہوتے ہیں، ربر بینڈ، چوڑیاں، جھمکے اور کچھ چھوٹے شیشے کے گلدستے۔ میرے دل میں ایک دم خیال آیا، کیا یہ اشارہ ہے کہ میں ان چیزوں کو بیچنا شروع کر دوں؟ پہلے تو میں ڈری، پھر ماں کے سامنے جا کر وہ تھیلی رکھی۔ ماں کی آنکھوں میں بھی حیرت تھی۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، اماں شاید جنات چاہتے ہیں کہ ہم یہ بیچ کر روزگار کریں۔ ماں نے مسکرا کر کہا، ہاں بیٹی، شاید یہی اللہ کا اشارہ ہو۔ لوگ تو ہمیں کچھ کرنے نہیں دیتے، لیکن رب اپنے بندوں کے ذریعے راستے بنا دیتا ہے۔ صبح جب مدرسے کے باہر رش لگا تو دل میں بہت ہمت کر کے میں وہ تھیلا لے کر کھڑی ہو گئی۔ کچھ عورتیں جو مدرسے میں تراویح پڑھنے آئی تھیں ان کی نظر مجھ پر پڑی۔ کچھ نے طنزیہ نظروں سے دیکھا، کچھ نے ہمدردی سے۔ ایک باجی آئیں، بولی، یہ کہاں سے لائی ہو بیٹی؟ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا، باجی بیچنے کے لیے لائی ہوں، کچھ رزق حلال کمانا چاہتی ہوں۔ پہلے تو وہ رکیں، پھر ایک جھمکا اٹھا کر کہنے لگی، کتنے کا ہے؟ میں نے کہا، باجی جتنا آپ کی مرضی ہو، بس دعا دے دیجیے گا۔ وہ مسکرا کر بولی، لے رہی ہوں اور پیسے بھی پورے دوں گی۔ انہوں نے کچھ پیسے دیے اور جب باقی عورتوں نے دیکھا کہ ایک خاتون لے رہی ہے تو باقیوں نے بھی آہستہ آہستہ لینا شروع کیا۔ یہ میری زندگی کا پہلا دن تھا جب میں نے اپنی محنت سے اپنے ہاتھ میں 10، 20، 50 کے نوٹ دیکھے۔ گھر آئی تو ماں نے آنکھوں میں خوشی کے آنسو لیے کہا، بیٹی اللہ نے ہماری سن لی ہے، دیکھ آج کیسے مدد کی ہے۔ وہ دن گزر گیا، لیکن اگلے دن میں نے پھر ہمت کی، وہی بچی ہوئی چیزیں لے کر بیٹھ گئی، اور جیسے جیسے دن گزرتے گئے میرے پاس مزید چیزیں چھت پر آنے لگیں، کبھی نئے دوپٹے، کبھی چھوٹے کھلونے، کبھی خوبصورت چوڑیاں۔ اب میں تھوڑا تھوڑا ان چیزوں کو سمجھنے لگی تھی۔ جنات شاید میری ایمانداری سے خوش تھے، اسی لیے ہر دن نئی چیزیں رکھتے۔
ماں کی دوائیاں بھی وقت پر آنے لگیں۔ افطاری میں اب صرف کھجور نہیں ہوتی تھی، کبھی کوئی مہربان ایک پلیٹ پکوڑے دے جاتا، کبھی فروٹ چاٹ۔ لیکن خوشی کے ان لمحوں کے ساتھ ساتھ ایک اور آزمائش بھی دروازے پر دستک دینے لگی۔ محلے کی وہی عورتیں جو پہلے بھی زبان درازی کرتی تھیں اب حسد سے جلنے لگیں۔ ایک دن میں گلی کے نکڑ پر کھڑی تھی تو دو عورتوں نے جان بوجھ کر زور سے کہا، دیکھو تو اب تو دکاندار بن گئی ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے مال آتا ہے، نہ ماں کے پاس کچھ تھا نہ باپ کے بعد کچھ بچا، پھر بھی روز روز نت نئی چیزیں۔ میرے دل پر جیسے چھریاں چل گئیں۔ میں نے سر جھکا لیا، پر دل میں یہی سوچتی رہی، یا اللہ جب تیری دی ہوئی چیزیں دیکھ کر لوگ حسد کریں تو میرے دل کو مضبوط کر دینا۔ رات کو چھت پر گئی تو جنات کی روشنی پہلے سے زیادہ تیز تھی، ایسے لگتا تھا جیسے وہ سب جانتے ہوں۔ دل ہی دل میں ان سے باتیں کرنے لگی، تم میرے مددگار ہو پر لوگوں کی باتیں میرے دل کو دکھ دیتی ہیں۔ ایسے میں اچانک چھت کے ایک کونے سے خوشبو کی لپٹ اٹھی، جیسے کوئی جواب آ رہا ہو، صبر کر فوزیہ، صبر کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے۔ ماں نے بھی مجھے گلے لگا کر کہا، بیٹی دیکھنا ایک دن وہی لوگ تیری کامیابی کو سلام کریں گے، بس اپنے رب پر یقین رکھ۔ اب دل میں ایک عجیب سی ہمت پیدا ہو چکی تھی۔ میں جان چکی تھی کہ رب کی مدد جب آتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ میرے جنات دوست جو چھت پر روشنیوں کے ساتھ میرے خاموش مددگار تھے، شاید وہ بھی جان گئے تھے کہ میں اب ٹوٹنے والی نہیں ہوں۔ اب حالات جیسے جیسے بدلنے لگے، رزق کے دروازے کھلنے لگے، ویسے ویسے محلے کے کچھ لڑکے جو پہلے مجھے دیکھتے بھی نہ تھے اب روز گلی کے نکڑ پر بیٹھ جاتے اور راستہ روک لیتے۔ شروع میں تو صرف ہنسی مذاق کرتے، لیکن آہستہ آہستہ ان کے جملے تیز اور کاٹدار ہونے لگے۔ اوہو، آج تو بڑی امیر لگ رہی ہو فوزیہ، کہاں سے آتے ہیں یہ سب سامان؟ چلو چلو ہمیں بھی بتاؤ، کیا راز ہے اتنی کمائی کا؟ کبھی کبھی کوئی سامنے آ کر راستہ روک لیتا، ارے فوزیہ آج ہمیں بھی ایک جھمکا دے دو، آخر محلے والے ہیں، اور پھر کہے لگاتے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگتے، دل دھڑکنے لگتا، لیکن میں سر جھکائے تیزی سے قدم رکھتی اور دعا کرتی کہ یا اللہ کسی طرح یہ راستہ کٹ جائے، ماں تک پہنچ جاؤں۔ ماں کے سامنے کچھ نہ بولتی کیونکہ وہ ویسے ہی بیمار تھیں اور میں ان کے سامنے اپنے آنسو نہیں بہانا چاہتی تھی، لیکن رات کو چھت پر جا کر اپنے جنات دوستوں سے دل کی بات کہتی۔ مجھے ہمت چاہیے، مجھے طاقت چاہیے، یہ زمانہ تو یتیم کی عزت بھی نہیں کرتا۔ ایک رات جب سب سو گئے میں نے آسمان کی طرف دیکھا، چاند بھی شاید میرے درد کا ساتھی تھا، اور جیسے اس چاندنی میں کوئی خاموش جواب چھپا تھا۔ اگلے دن جب میں چیزیں بیچنے نکلی وہی لڑکے پھر راستے میں کھڑے تھے۔ فوزیہ آج کہاں جا رہی ہو، بازار یا کسی محل میں؟ اور سب ہنسنے لگے۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ میں رک گئی، پہلی بار ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، کسی یتیم کی مجبوری کا مذاق اڑاتے ہو؟ جن کی ساری دنیا چھن گئی ہو، جو باپ کے سائے کو ترس رہی ہو، اس کی مجبوری پر ہنستے ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ ایک لمحے کو سب چپ ہو گئے، پھر ایک بولا، ارے ارے غصہ تو دیکھو، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ میں نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، یہ مذاق نہیں ہوتا، یہ کسی کے دل پر چھریاں ہوتی ہیں۔ اگر تمہاری بہن ہوتی تو تمہیں بھی یہی مذاق اچھا لگتا؟ میرے لہجے میں اتنا درد تھا کہ ایک دو لڑکے تو شرمندہ ہو گئے، لیکن باقی پھر بھی کہے مارنے لگے۔ اس دن میں بہت روتی ہوئی ماں کے پاس پہنچی۔ ماں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، بیٹی تیری زندگی کی راہ کٹھن ہے، لیکن یاد رکھ اللہ دیکھ رہا ہے، ہمیشہ کسی ظالم کو اس کا بدلہ ضرور دیتا ہے۔ وہ رات بہت بھاری تھی، لیکن شاید میرے ان آنسوؤں نے آسمان کو بھی ہلا دیا تھا، کیونکہ اگلی رات میں چھت پر گئی تو روشنی پہلے سے زیادہ تھی، اور آج پہلی بار ایک سایہ سا نظر آیا۔ ایسا لگا جیسے کوئی جن سامنے آ کر بیٹھا ہو، لیکن آواز نہیں نکلی۔ پھر وہ ہلکی سی سرگوشی سنائی دی، فوزیہ گھبرا نہیں، ہم تیرے ساتھ ہیں، ان ظالموں کا حساب ہوگا۔ میرے دل کو جیسے سکون سا ملا، جیسے کوئی مضبوط سہارا مل گیا ہو، اور اسی رات میں نے رب کے حضور ہاتھ اٹھا کر کہا، یا اللہ میری عزت بچا، میری ماں کے خواب بچا۔ اور پھر جیسے جیسے دن گزرے محلے میں ایک عجیب تبدیلی آنے لگی۔ وہ لڑکے جو مجھے تنگ کرتے تھے اچانک ایک ایک کر کے بیمار پڑنے لگے، کسی کو سر درد لگا، کسی کے ہاتھ پیر میں چوٹ، اور کسی کے گھر میں اچانک نقصان۔ لوگ آپس میں چپکے چپکے کہنے لگے، پتہ نہیں فوزیہ کو تنگ کیا تھا یا کسی غریب کی بد دعا لگی ہے۔ محلے کی وہی عورتیں جو پہلے طنز کرتی تھیں اب آ کر کہنے لگیں، بیٹی اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دینا، ہمارے لڑکے تو نادان ہیں۔ میرے دل میں رحم آ گیا
پر زبان پر چپ ساتھ لی۔ اب وہ راستہ جو کبھی میرے لیے آزمائش تھا رب کے کرم سے آسان ہونے لگا۔ ماں کی طبیعت بھی سنبھلنے لگی اور رزق کے دروازے بھی کھلنے لگے، لیکن میں نے وہ چھت، وہ جنات اور وہ راتیں کبھی نہیں بھولیں، کیونکہ وہی میرے اصل رازدار اور مددگار تھے جنہوں نے ہر مشکل گھڑی میں مجھے تھامے رکھا۔ اب جیسے جیسے وقت گزرتا گیا محلے کے لوگوں کا رویہ بدلنے لگا۔ وہی جو پہلے طنز کرتے تھے اب سلام کرتے اور کہتے، بیٹی تم جیسی ہمت والی لڑکی ہم نے نہیں دیکھی، تنہا ہو کر بھی ساری ذمہ داریاں اٹھائی بیٹھی ہو۔ کبھی کبھی دل کرتا سب بتا دوں کہ جو کچھ بھی ہوا میرے بس کا کہاں تھا۔ یہ سب اوپر والے کی مدد اور ان چھت پر بسنے والوں کی عنایت تھی جو میرے درد کو دیکھ کر میرے لیے لڑ پڑے۔ ماں کی طبیعت اب سنبھلنے لگی تھی۔ وہ بستر پر اٹھی تو میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، فوزیہ تو سچ کہتی تھی، رب ہے اور رب اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ان کے آنسو میرے ہاتھوں پر گرتے تو میں مسکرا دیتی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ رب کا انعام تھا اور چھت پر رہنے والوں کی دعاؤں کا اثر۔ اب رزق کی تنگی نہ تھی، کبھی دروازے پر کوئی راشن دے جاتا، کبھی چھت پر رکھا مٹکا بھرا ملتا، کبھی دروازے پر کپڑوں کا تھیلا، اور محلے والے حیران تھے کہ فوزیہ کے نصیب کیسے بدل گئے۔ اب وہ لڑکے جو تنگ کرتے تھے راستے میں سر جھکا کر گزر جاتے، اور جو بیمار پڑے تھے ان کی مائیں آ کر کہتی، بیٹی اگر ہماری کسی بات کا برا لگا ہو تو معاف کر دینا، ہم نے تجھے بہت ستایا، تو دعا کر دے میرے بیٹے کے لیے۔ میں مسکرا کر کہتی، خالہ میں کسی کا برا نہیں سوچتی، اللہ کی مرضی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا۔ ماں اب کبھی کبھی چھت پر میرے ساتھ بیٹھ جاتی، اور جب وہ نورانی روشنی پھیلتی تو میں ماں کو اشارہ کرتی، دیکھو اماں، یہی ہے میرے اللہ کے بندے جنہوں نے ہمیں بچایا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، وہ چپکے سے کہتی، فوزیہ تو کتنی خوش نصیب ہے، جنات بھی تجھے جانتے ہیں اور انسان بھی۔ کبھی کبھی میں سوچتی کہ اگر وہ پہلی رات میں ہار مان لیتی تو شاید آج نہ یہ عزت ہوتی نہ ماں کا سایہ سلامت ہوتا۔ ایک دن ماں نے کہا، بیٹی میں چاہتی ہوں کہ تو کسی اچھے گھر کی ہو جائے، ساری زندگی تنہا رہنا ٹھیک نہیں، ہمارے لیے اپنی زندگی مت قربان کر۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک عجیب سی کسک اٹھی، ماں کے خواب بھی تو پورے کرنے تھے۔ اور پھر کچھ دن بعد محلے کی بڑی خالہ آئیں، بولی، فوزیہ بیٹی ایک رشتہ آیا ہے، لڑکا شریف ہے، تنہا ہے مگر دل کا بہت اچھا، وہ چاہتے ہیں کہ تجھے اپنے گھر کی عزت بنائیں۔ میرے دل میں ہلچل مچ گئی، کیا قسمت نے اب خوشی کا در کھولا تھا؟ میں رات کو چھت پر گئی، وہی ہلکی ہلکی روشنی اور وہی پرسکون فضا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، میرے اللہ اب مجھے وہی دینا جو میرے حق میں بہتر ہو، میں نے بہت جھیل لیا، اب سکون چاہیے۔ ایسا لگا جیسے چاندنی نے میرے آنسو چوم لیے ہوں، اور ہوا نے میرے کان میں کہا، فوزیہ جو وقت تم نے صبر سے گزارا ہے اب اس کا صلہ ملے گا۔ چند دن بعد وہ رشتہ پکا ہو گیا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی تھی، محلے میں سب حیران تھے، ارے وہی فوزیہ جو کبھی خالی ہاتھ پھرتی تھی، آج نصیب والے اس کا ہاتھ مانگ رہے ہیں۔ اور میں مسکرا دیتی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ میرے رب کی مہربانی ہے اور میرے چھت والے دوستوں کا کرم۔ آخر کار ایک دن وہ بھی آیا جب میرا نکاح ہوا۔ ماں میرے پاس بیٹھ کر بولی، بیٹی آج تیرا باپ ہوتا تو کتنا خوش ہوتا۔ میں نے ماں کو گلے لگا لیا، اماں آپ ہی تو میرے باپ بھی ہو اور ماں بھی۔ رخصتی کے وقت چھت پر آخری بار گئی، ہاتھ جوڑ کر کہا، میری حفاظت کرنے والوں، میرے اللہ کے نیک بندوں، شکریہ۔ شاید اب میں یہاں نہ رہوں، لیکن تم سب کی دعاؤں کی محتاج ہمیشہ رہوں گی۔ اور جیسے ہوا نے میرے کان میں سرگوشی کی، فوزیہ خوش رہو، تمہارا صبر رنگ لایا۔ یوں وہ سفر جو ایک کھجور سے افطار کر کے شروع ہوا تھا آج شکرانے کے سجدوں پر ختم ہوا، اور میں دل ہی دل میں کہتی، سچ ہے رب صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور ان کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جو کبھی سوچے بھی نہیں تھے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔